اللہ بہت ہی خوبصورت احسن انداز کے اندر صداقت مصطفیٰ بلبل باب مدینہ حافظ محمد صدر سیدی صاحب سبحان اللہ فرما رہے تھے آپ حضرات ایک مرتبہ سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کسی شاعر عاشق سے کہا بتاؤ کہ محمد کسے کہتے ہیں سبحان بس اللہ چند جملوں کے اندر اپنی حاضری پیش کر کے مفتی صاحب کو دعوت کتاب دینے لگا ہوں ایک مرتبہ بولیے سارے سبحان اللہ میں بتاتا ہوں محمد کسے کہتے ہیں کہا جو چھوڑ کے جنت دنیا میں آئے آدم اسے کہتے ہیں جو اپنے ماننے والے کشتی میں بچوائے لوگ اسے کہتے ہیں جو کود پڑے آتش نمرود میں بے خطر ابراہیم خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جو وقت بیماری صبر کمائے ایوب اسے کہتے ہیں جو حسن اپنے سے دھوپ مٹائے یوسف اسے کہتے ہیں جو دور پہ چڑھ کے رب کو بلائے موسیٰ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو ہاتھ سے اپنے پرندے اڑائے عیسیٰ روح اللہ اسے کہتے ہیں توجہ میری طرف دیکھیے گا جو حسن اپنے سے بھوک مٹائے یوسف اسے کہتے ہیں جو دور پہ چڑھ کے رب کو بلائے موسیٰ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو ہاتھ سے اپنے پرندے اڑائے عیسیٰ روح اللہ اسے کہتے ہیں کہاں پوچھتے یہ ہو محمد کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جو دور پہ چڑھ کے رب کو بلائے موسیٰ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو ہاتھ سے اپنے پرندے اڑائے عیسیٰ روح اللہ اسے کہتے ہیں اپنی نظر جس نے ہر نبی کی رنگ و بو آئے محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں ہر نبی کی رنگ و بو آئے نظر جس میں ہر نبی کی رنگ و بو آئے محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں یہ شاعر کے ساتھ میں ملتمس ہوں خطیب اہل سنت مقرر ارشاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد علی رضوی صاحب اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے گروہ گزمان کو خبر فرمائیں گے نعرہ تکبیر جو خطاب سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اپنا ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے ہاتھ کے چکنے پہ چپ چپ بندہ بھی بول لگتا ہے جو خوش ہوئے تھے بول لگتا ہے ہاتھ چاپ کے اونچی نعرہ مار نعرے کہنا زور لگتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء احکام سنت الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و سندنا و مولانا سمجھانا محمد عبدہ و رسول پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقاه الأسد في آجام هذا الجميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللہ کریم اس پاکیزہ محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین برادر اصغر محترم حضرت علامہ مولانا قاری گوہر علی آزاد صاحب ہر سال اپنے والدین کی بخشش کے لیے یہ سارا سما حضور کی محفل کی میلاد شریف کی اس پاکیزہ محفل کو سجاتے ہیں اللہ کریم تلاوت شریف نعت شریف اور فخر ملتان بھائی حافظ محمد صدر رضا سعیدی بڑا خوبصورت پڑھا ہے حضور کی اہل بیت کا بھی اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ سیدۃ النساء علی العالمین حضور کی شہزادی کا ذکر کیا اللہ اس پاکیزہ ذکر کا صدقہ اللہ کریم ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے آمین قبر میں ان کی والدہ کو سیدہ پاک کی کچہری عطا فرمائے میرے بزرگ کافی سارے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اللہ کریم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے میرے بعد انشاءاللہ العزیز اس مسجد کے امام و خطیب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری شمشاد علی قادری صاحب بڑے جادو بیاں خطیب ہیں ان کا خطاب ہوگا میں نے چونکہ شام کوٹ پہنچنا ہے وقت ہو گیا کافی سارا دو تین باتیں عرض کر کے میری بات مکمل ہو جائے گی بالکل اختصار کے ساتھ قاری گوہر علی آزاد صاحب کو شامت کی بات نہیں ہے ان کے بعد سارا دن یہ قرآن پڑھاتے ہیں سبحان اللہ جس کا بیٹا صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا بھی ہو قرآن پڑھاتا بھی ہو
والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ قبر میں ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. علماء خود پڑھ گئے اور سنا گئے اور بتا گئے. وقت نہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اگر بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے جو محمد کا قرآن پڑھتا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اتنے خوش نصیب ہیں. اور اس پاکیزہ محفل کو خاص نسبت ہے امیر المجاہدین، عاشق رسول، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا جامع المعقول والمنقول شیخ تفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ بابا خادم حسین رضوی سبحان اللہ. رحمۃ اللہ علیہ ان سے نسبت ہے. اور ان کے جنازے میں جانے والے بندے اتنے خوش نصیب ہیں. ہمارا عقیدہ ہے جو بابا خادم حسین کے جنازے میں گیا ہے اس پہ رسول اللہ کا خاص کرم ہے. سبحان اللہ. اور چونکہ یہ ویڈیو بھائی لائیو اور چل رہی ہے، ہر جگہ پہنچتی بھی ہے، میں نے کبھی اختلافی بات نہیں کی، لیکن بابا جی کے وصال کے بعد ہر مسلک کا عالم بابا جی کی قبر پہ پہنچا ہے. سبحان اللہ. اور اس نیت سے پہنچا ہے کہ یہ عاشق رسول کا مزار ہے. سبحان اللہ. اور میرا عقیدہ ہے کہ جس بندے نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے میرے سرکار کی خاص مدد ہوئی ہے اسے. سبحان اللہ. جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آئی تھی نا، اور سرکار کی بارگاہ میں، وہ پیچھے بڑی لمبی ساری بات ہے، میں نے اختصار سے بات کرنی. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ملاقات ہو گئی، سرکار نے فرمایا اے شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان صحابہ کو میرے بارے میں کچھ بتاؤ. حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن عرض کرتی آقا میں تو ابھی تک وہ درخت بھی جانتی ہوں، آپ کا بچپن کا زمانہ تھا جس درخت کے قریب سے آپ گزرتے تھے درخت آپ کو سلامی پیش کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اس میں درخت کو بھی جانتی ہوں، حضور میں اس پہاڑ کو بھی جانتی ہوں. یار درخت سلام کرے میرا محمد جانتا ہے، اور پہاڑ سلام کرے میرا محمد جانتا ہے. جب امتی میلاد کی محفل سجائے تو میرا محمد جانتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بندہ، کیونکہ میلاد شریف حضرت صاحب پڑھیں گے، میں بات مکمل کروں، جو بندہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے حضور مدد فرماتے ہیں. احد کا دن تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جاش ان دونوں نے دعا مانگی. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ وہ جو دعا تھی نا حضرت عبداللہ بن جاش کی، وہ دعا میری دعا سے جیت گئی. سبحان اللہ. ان کی دعا کی کیا بات، کہا کیا مانگا تھا. سعد بن وقاص کہتے ہیں جب احد کی طرف ہم جانے لگے نا، انہوں نے بھی دعا مانگی، میں نے بھی دعا مانگی. جو دعا سعد بن وقاص نے مانگی، جو دعا حضرت عبداللہ بن جاش نے مانگی، تاریخ کا حصہ ہے. حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سعد بن وقاص کہتے ہیں جو دعا میں نے مانگی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے آمین عبداللہ بن جاش نے کہہ رہا تھا. کہتے جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اللہ کل احد والے دن کسی بڑے کافر سے میرا مقابلہ کروا دے، اور بڑے کافر کو میں چت کر دوں، زمین پہ اسے گرا دوں، اس کی چھاتی پہ سوار ہو جاؤں، مجھے فتح مل جائے، اس کی گردن اتار دوں. کہتے ہیں سعد بن وقاص کہتے ہیں یہ دعا میں نے مانگی، عبداللہ بن جاش نے آمین کہا. اب باری تھی عبداللہ بن جاش کی دعا مانگنے کی، تقریر کے ایک لفظ کا بھی ذمہ دار ہوں. دعا مانگنے کی ان کی باری تھی، حضرت عبداللہ بن جاش کی باری تھی. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ کل بڑے کافر سے میرا مقابلہ کروانا، اور اتنا سخت مقابلہ ہو وہ کافر میری ناک کاٹ دے، وہ میرا کان کاٹ دے، میرے بازو کٹ جائیں، اور مجھے شہادت کی موت یوں مل جائے قیامت کے دن کٹے ہوئے ناک کے ساتھ، کٹے ہوئے کان کے ساتھ، کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میرا رب مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرا ناک اور کان تیرے بازو کدھر گئے، ادھر اس دن اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کروں اللہ یہ سب کچھ تیرے محبوب پہ کٹا کے آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ جو سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کی بات ہے، ان لوگوں کو میرا رب چنتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے رب کا انتخاب ہے جس کے سینے میں
حضرت ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان مسلمان ہی ہوئے، ام حبیبہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان آئے ملنے کے لیے، اوہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کی حفاظت، سرکار کا ادب صحابہ نے سکھایا ہے، حضور کے ادب سے تو بڑی بات کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مارا، حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی۔ سبحان اللہ ہے تمہارے پاس بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مار دیا، مسلمان نہیں تھے اس وقت، حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی، سرکار نے فرمایا پیارے ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ مار دیا، وجہ کیا تھی؟ عرض کی حضور اس وقت ہاتھ میں تھا کچھ نہیں، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی پھر تھپڑ نہ مارتا، گردن اتار دیتا، یہ نہ دیکھتا کہ میرا والد ہے، دیکھتا یہ کہ میرے محمد کا گستاخ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا معیار۔ اب ام حبیبہ کا والد ابو سفیان ملنے کے لیے آیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، بستر بچھا ہوا ہے حضور کا۔ جب والد بیٹھنے لگا نا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ، بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بستر کو اکٹھا کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ بستر اس قابل نہیں کہ اس کے اوپر میں بیٹھ سکتا، یا میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھ سکتا، بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں۔ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ حضور کی زوجہ ہیں، فرمایا ابا تم اس قابل نہیں ہو۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اور باپ ملنے کے لیے آئے، کہا تم اس قابل نہیں ہو، تم نہ پاک ہو، یہ محمد کا بستر پاک ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شان مصطفیٰ۔ چلو تقریر کاٹ کے ایک لفظ اور یہاں پڑھ دوں۔ سرکار نے جب یہ جو تہمت لگی نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، سرکار نے پوچھا بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے جب آپ یہ قمیض ہے نا اتار دیتے ہیں، قمیض آپ کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے جو قمیض آپ کے بدن سے جدا ہو جائے اس پر گندی مکھی بیٹھتی نہیں، سبحان اللہ، صرف آپ کے جسم مبارک سے لگنے والی قمیض پر گندی مکھی بیٹھتی نہیں۔ اگر معاذ اللہ عائشہ میں کوئی کمی ہوتی اللہ اس کو آپ کے نزدیک آنے ہی کیوں دیتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے اللہ، میرے محبوب کی یوں حفاظت کی ہے، اور جو بندہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کو سرکار کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کے پیر کی بات کر کے بات مکمل کر دوں۔ تاجدار گولڑا انہوں نے جو آخری کتاب لکھی، کیونکہ لائیو چل رہا ہے، ہم نے بابا خادم صاحب کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے، ہمارا کوئی ہم نے تو ووٹ کی تو بات نہیں، ہم تو حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں بھائی، جو جہاں ہے ثابت قدم رہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ گولڑا نے جو قادیانیوں کے خلاف آخری کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے سیف چشتیائی، یہ مر جائیں گے قیامت تک، تاجدار گولڑا کی اس کتاب کا کوئی جواب نہیں۔ جب کتاب سے بات آگے چلی گئی نا، کتاب سے مناظروں سے بات آگے چلی گئی، آخری سٹیج آتی ہے مباہلے کی۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں، تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں۔ یہ قادیانی کافر اکٹھے ہو کے، وہ پتہ کیا تاجدار گولڑا وہ ہیں، ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کتابوں سے دیکھتے ہیں آپ کو سنا دیتے ہیں، جس نے حضور کو دیکھا ہونا وہ کہتا ہے اس صورت نو میں جانا تھا، سبحان اللہ، جس نے میرے محمد کو دیکھا ہو وہ کہتا ہے اس صورت نو میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ سبحان اللہ، سرکار آگے، سرکار نے فرمایا میرے علی ہماری ختم نبوت پہ کینچی آرام فرما ہو، جب آنکھ کھلی نا کہا کہ ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کے لیے کام ہوگا۔ آخری کتاب لکھی سیف چشتیائی، جواب نہ دے سکے، جب جواب نہ کام آیا نہ دیکھ سکے، ایک لنگڑے کو لے کے آگے تاجدار گولڑا کے پاس، کہنے لگے میرے علی اس لنگڑے کے لیے تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں، جس کی دعا سے یہ ٹھیک ہو گیا وہ سچا۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی آپ نے فرمایا اس لنگڑے کو رکھو یہی، چلو قبرستان، پرانی قبر پہ تم بھی کھڑے ہو کے دعا کرو، محمد کا غلام بھی دعا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا۔ مریدوں نے کہا، لوگ بات کرتے ہیں نا، مریدوں نے کہا مہر علی وہ اتنی بڑی بات کر دی،
وہ مردہ زندہ کرنے والی بات کر دی، بات کرتے اتنی بڑی بات کر دی. آپ نے فرمایا لوگوں زبان ہماری تھی، اشارہ گنبد خضرا سے ہوا ہے. سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، اچھا. نعرہ حیدری، یا علی. آستانہ عالیہ گوڑا شریف. زندہ باد. اللہ کریم میری حاضری قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ کریم اس مسجد کو آباد و شاد فرمائے. قاری گوہر علی صاحب ان کے بھائی صدر علی کو صحت تندرستی دے، سب کی خیر ہو. جتنے حضرات حاجی اقبال صاحب، چودھری خالد صاحب، چودھری غلام سرور صاحب، جتنے حضرات آئے ہیں سب کی خیر ہو. اللہ کریم کسی کا نام مجھ سے رہ گیا، مدینے والا سب کے ناموں سے واقف ہے. یہ آپ اپنے امام سے پیار اور محبت کی جو رکھ کے سارے بیٹھے ہیں، کریم آقا کے محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. اللہ کریم سب کو صدا کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین. علامہ قاری شمشاد علی قادری صاحب کا اعلان محترم بھائی وقار احمد صدیقی صاحب فرمائیں گے. وما علیہ الا البلاغ.